تو یہ اسی لیے آیات اللہ اپنی پیش کر رہا ہے، اور ان میں سے جو میں آیات ہیں دوبارہ پڑھتا ہوں. وَمِنْ آیَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور اللہ کے سائنس میں سے خلق السماوات والارض، تخلیق ہے کائنات کی. اب اس پہ آپ ریسرچ کرنے بیٹھ جائیں، اگر آپ جو ہے اس کے کرنا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں مجھے ڈگ ڈیپ کرنا چاہیے، تو سب کو سنیں. آپ ایک سائڈ کو نہ سنیں، صرف اسکیپٹکس کو نہ سنیں. آپ جو ہے وہ کریشنسٹ کو بھی سنیں. آپ جو ہے وہ ایسے فزسسٹ کو بھی سنیں جو ڈیسٹ ہیں، ٹو نیم ون میچیو کاکو. ٹھیک ہے، آپ اس کے سنیں کلپس کہ از دیر اے لائف آفٹر ڈیتھ اینڈ گاڈ کون ہے، گاڈ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. آپ پھر اسکالرس کے پاس بھی جائیں. یہ ہے نا جستجو. یہ تو جستجو نہیں ہے نا کہ یوٹیوب پہ ایک ایتھیسٹ کا چینل کھول لیا جو زہر اگل رہا ہے بیٹھ کے ریلیجن کے خلاف، یا ایک خاص کمپنی میں ہر وقت بیٹھے رہنا اور بس ان سے باتیں کرتے رہنا. یہ تو پھر ریسرچ نہ ہوئی نا، یہ تو بائسنس ہے. اوکے، سو یہی بات ہے. اللہ کہتا ہے کہ نکلو، اگر مجھے تلاش کرنا ہے پھر چلو آؤ، لیٹس ڈگ ڈیپ. کریشن آف ہیونز اینڈ ارتھ پہ غور کرو، کیسے بن گیا، کیا تھیوری ہے، اپنی تھیوری پیش کرو. بگ بینگ سے بنا ہے، بگ بینگ کیسے ہوا، کین سم تھنگ کم آؤٹ آف نتھنگ. یہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ کیا تم خود سے بن گئے، یا تم اپنے آپ کو بنانے والے ہو، یا تم کسی بھی چیز سے نہیں بنے. 3 سوال اللہ نے کیے. کیا تم خود سے بن گئے ہو، یا تمہیں بنانے والا کوئی ہے، یا جو ہے وہ کسی بھی چیز سے تم یو اروز آؤٹ آف نتھنگ، خود سے جو ہے وہ بن گئے ہو یا کسی بھی چیز سے نہیں بنے ہو. یہ کویسچن ہے سوچنے والا. اور کائنات جو ہے یہ کیسے بن گئی، اتنی زبردست سنکرونائزیشن، اتنی زبردست میتھمیٹکس کس نے لگا دی. ایک ایک پلانٹ جو ہے وہ اپنے ایکسس پہ ریوالو کر رہا ہے. سورج جو ہے اس کو جیسے پتہ ہے کہ میری پوزیشن کیا ہونی چاہیے تھی، ارتھ کو پتہ ہے میں نے کہاں پہ آ کے اسٹے کرنا تھا، گیلیکسیز کو پتہ ہے سنکرونائز موومنٹ چل رہی ہے. بلیک ہول کا اپنا ایک رول ہے، سپر میسو بلیک ہول سینٹر آف گیلیکسی میں ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا رول ہے. ہر ایک کو اپنا رول پتہ ہے. کریشن اس طرف گواہی دے رہی ہے کہ کریشن میں جو سیکوینس ہے وہ کسی کریٹر کی طرف سے ہے، اگر ہم ان بائس ہو کر سوچیں. تو یہ اس میں جتنا آپ ڈگ ڈیپ کریں گے اتنا آپ حیران ہوتے جائیں گے، اتنا آپ کے سامنے حقیقت کھلتی جائے گی. میں نے صرف ڈی این اے کی مثال دی تھی لاسٹ لیکچر میں کہ آپ ڈی این اے کو ایکسپلین کر دیں گے، ڈی این اے خود سے کیسے بن گیا. ایوولوشن سے آپ ثابت کر دیں، اگر آپ نے بایو پڑھی کہ ڈی این اے ہاؤ ڈیڈ اٹ ایوالو، ڈی این اے کی ورکنگ کیسے ہو رہی ہے، ڈی این اے ریپلیکیٹ کیسے کرتا ہے. ڈی این اے جو ہے وہ اس میں اتنی انفارمیشن جو ہوتی ہے، اس انفارمیشن کی بیسس پہ ٹریلین آف سیلز بنتے ہیں. کیسے، ہاؤ ڈیڈ دس آرگینزم ڈی این اے کم ٹو بی. اس پہ ہی اگر ہم بات کر لیں تو یہ تو چھوٹی سی چیز ہے نا ڈی این اے. اللہ کہتا ہے کائنات کی تخلیق میں اللہ کے سائنس ہیں، زمین اور آسمان کی تخلیق میں اللہ کے بہت سے سائنس ہیں. اور واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری لینگویجز کی ڈائیورسٹی میں اور تمہارے کلرز میں بہت سے سائنس ہیں. میں نے لینگویج کی ساری سائنس آپ کے سامنے کھولی تھی. آپ دیکھ لیں لینگویج کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، برین کے کون سے سینٹرز اس میں ایکٹیو ہوتے ہیں. لینگویج میں سنٹیکس کون سا پارٹ آف برین جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے، سیمینٹکس جو ہے وہ برین کا کون سا پارٹ جو ہے پروسیس کر رہا ہوتا ہے، اور فونیمز جو ہے وہ برین کا کون سا پارٹ جو ہے وہ پروسیس کر رہا ہوتا ہے. یہ جو برین انسان کا بن گیا ہے، دی اونلی انٹلیکچوئل بینگ ود اے پری فرنٹل کورٹیکس، تمام کریشن میں سے انسان کا پری فرنٹل کورٹیکس ہوتا ہے، اور وہ پری فرنٹل کورٹیکس انالیسس کے لیے، کانسیکوینسز کے لیے رسپانسبل ہوتا ہے. تو یہ کیسے ہوا ہے ایوولوشن سے، کوئی سمجھانے تو بیٹھے نا. بات کرتے ہیں کہ آؤ بات کرتے ہیں کہ یہ سب بائی چانس کیسے بن چکا ہے. کیا ضرورت تھی انسان کو عقل دینے کی، کیا ضرورت تھی نیچر کو، اگر وہ پرپز ہی اس کا کوئی نہیں ہے تو پھر یہ ان ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے. یہی اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ کون ہے یہ بنانے والا، کس نے تمہیں لینگویج بتائی ہے، کس نے لینگویج سکھائی ہے. تمہارا بنانے والا کون ہے؟ اللہ. اور اگر تم کسی سائنٹسٹ سے بہت امپریس ہو رہے ہو تو سوچ لو کہ اس کا خدا کیسا ہوگا. اگر تم اپنی موجودہ سائنس سے بہت امپریسڈ ہو تو سوچ لو کہ اللہ کے ہاں کیا سائنس ہوگی. ہیومن بینگ اللہ نہیں ہے. ہیومن بینگ جو ہے وہ بس ایک جستجو کر کے خاص لیول تک پہنچ سکتا ہے، اور وہاں پر پہنچ رہا ہے آہستہ آہستہ. لیکن سوچ لو کہ کریٹر کیا ہوگا، پھر اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرو. اور پھر کہا کہ وہ الوانکم والسنتکم وہ الوانکم، اور تمہارے کلرز میں، تمہارے سکنز میں بھی بہت بڑا سائن ہے اللہ کی طرف سے. دیکھیں سکنز میں کیا سائن ہے، یہ سارا جو ایک سسٹم ہے باڈی کا،
یہ جو ہومیوسٹیسس کا ہمارے اندر سسٹم ہے یہ ایک بیلنس کی کوشش کر رہا ہے. ہر چیز نا بیلنس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتی. یہ ایک تمام ریلیجنز میں ایک فلاسفی بھی ہے. جیسے جاپنیز کلچر کی ہم بات کریں تو ینگ اور یانگ ان کا بڑا مشہور کانسیپٹ ہے, ینگ اینڈ یانگ, ایول اینڈ گڈ, دے ٹرائی ٹو بیلنس ایچ ادر آؤٹ. بہت ہندوز کے بھی یہی کانسیپٹس ہیں, کارما کا بھی یہی کانسیپٹ ہے, ہر چیز بیلنس ہو رہی ہے یونیورس میں. تو اگر ہم اپنے اندر ہی جھانک لیں تو ہماری بھی باڈی میں بہت سی چیزیں بیلنس آؤٹ ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا رکھا ہے, اگر کوئی وائرس داخل ہوتا ہے تو اس وائرس کو مقابلہ کرنے والے یا اس بیکٹیریا کو مقابلہ کرنے والی چیز موجود ہے. ہر چیز کا بیلنس ہے. تو سکن کلر کے حوالے سے کیا بیلنس ہے؟ دیکھیں جو کیمیکل رسپانسبل ہے سکن کلر دینے کے لیے اس کو کہتے ہیں میلانن. وہ ایک ڈارک براؤن یا بلیک پگمنٹ ہوتا ہے سکن کے اندر, اور یہ اسپیشل سیلز بناتے ہیں میلانوسائٹس انہیں کہتے ہیں. میلانن کا جو پرپز ہے وہ ہوتا ہے کہ سکن کو ہارمفل الٹرا وائلٹ ریز سے بچائے. میلانن اتنا ویل ڈیزائنڈ ہے ہماری باڈی کہ ہر بیہیویئر کے پیچھے ایک کیمیکل ہے, اس کیمیکل کا سائنٹسٹ نے ایک نام دیا ہوا ہے. اور دا وے وی ریئیکٹ, ہماری نیند کے پیچھے بھی ایک کیمیکل ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا. ہماری لینگویجز بننے کے پیچھے بھی کیمیکل ورک ہو رہا ہے برین کے اندر. تو یہی بات گواہی دے دیتی ہے کہ یہ ساری چیز ویل ڈیزائنڈ ہے اور کریٹر کی طرف سے. یہ جو الٹرا وائلٹ ریڈیشن ہوتی ہے کینسر کاز کر سکتی ہے, ٹھیک ہے, ہم سب کو پتہ ہے. تو میلانن جو ہے اٹ ایکٹس ایز اے نیچرل سن اسکرین بائی ابزارونگ دیز یو وی ریز. اب ظاہر ہے کہ ایسے علاقے جہاں پر سن بہت زیادہ ہوتا ہے, دھوپ بہت زیادہ ہوتی ہے, وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا کلر ذرا ڈارک ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی سکن سے میلانن زیادہ نکلتا ہے جو پگمنٹ ہے. دیٹس وائی دیٹ میکس دیئر سکن ڈارک. یہ جو کیمیکل ہے میلانن اٹ از رسپانسبل فار دا سکن کلر. اور یہ زیادہ کیوں نکل رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ جب دھوپ زیادہ ہوگی تو الٹرا وائلٹ ریز اور ریڈیشن زیادہ ہوگی. تو اللہ نے ایک ڈیفنس میکانزم ہیومن بینگز کو یہ دیا ہے کہ ان کی سکن میلانن زیادہ پروڈیوس کرے گی تاکہ وہ الٹرا وائلٹ ریڈیشن سے نیچرلی سیو ہو جائے. اوکے, یہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہماری توجہ دلا رہا ہے. اور پیپل ود لائٹ اسکن ہیو جسٹ اے لٹل میلانن, جن کی لائٹ اسکن ہوتی ہے ان کا میلانن کم ہوتا ہے. پیپل ود ڈارکر اسکن ہیو مور میلانن, اور جن کا کلر ڈارک ہوتا ہے ان کے اسکن میں میلانن زیادہ ہوتا ہے. پھر یہاں پر میں آپ کو آرٹیکل سے بتا رہا ہوں, سائنس کا آرٹیکل ہے. ناردرن علاقے کے جو لوگ ہیں ان کی سکن کلر لائٹر ہوتی ہے بیکاز دے ڈونٹ ریسیو ایز مینی آف دا سنز ہارمفل الٹرا وائلٹ ریز, اس لیے میلانن ان کا اتنا جو ہے وہ ظاہر نہیں بنتا. As a result, their bodies do not need to produce as much melanin, which makes their skin color lighter. On the other hand, lighter skin color tones in northern areas allows more UV rays to penetrate the skin to help produce the essential amounts of vitamin D that the body needs. جو پہاڑی علاقوں کے رہنے والے لوگ ہیں انہیں وائٹامن ڈی زیادہ چاہیے, تو چونکہ وہ لائٹر ان کلر ہوتے ہیں ان کا میلانن جو ہے وہ کم بن رہا ہوتا ہے, اس لیے زیادہ الٹرا وائلٹ ریڈیشن ان کے اسکن میں پینیٹریٹ کر جاتی ہے بیکاز آف لیس میلانن. ایز اے ریزلٹ وائٹامن ڈی کی ان کی جو غذا ہے وہ پوری ہو رہی ہوتی ہے. یعنی ہر علاقے میں ہر لوگوں کے لیے جو نیچرل سیٹ اپ ہے وہ کس نے کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا. باڈی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتی ہے ہر انوائرمنٹ کے مطابق. یہ کس کی سائنس ہے؟ اس کے پیچھے انسان کی سائنس نہیں ہے, اس کے پیچھے اللہ رب العالمین کی سائنس ہے. یہ جو تمہارے اندر ایڈجسٹمنٹ کی خوبی ہے. اگر ہم صرف اپنی کریشن دیکھ لیں, اپنی ایڈجسٹمنٹس دیکھ لیں ڈفرینٹ انوائرمنٹ کے حوالے سے اور ڈفرینٹ سچویشنس کے حوالے سے, اپنی نیورو سائنس کھول کر بیٹھ جائیں, تو دس از انف کہ ہمارا ایک کریٹر ہے. ہم ایسے نہیں بن گئے. ایک عام سی گاڑی جس میں ریڈار سسٹم لگا ہے, جس میں بیک اپ میکانزم لگے ہیں, جس میں ڈیفنس میکانزم لگے ہیں, اس کا کوئی کریٹر ہے, لیکن انسان جیسی کمپلیکس چیز کا کوئی کریٹر نہیں. یہ ایک ابسرڈ بات ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ہماری یاد دہانی کراتا ہے اگلی ہی آیا میں, دیٹ از آیا نمبر 24, آیا نمبر 25. وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ. یہ بہت پاورفل آیا, بہت زبردست آیا. اگر ہم اس پہ غور کریں کہ اللہ کے سائنس میں سے یہ بھی ہے کہ زمین اور آسمان کھڑے ہوئے ہیں اس کے کمانڈ سے. پروفیسر رفیق صاحب بڑی اچھی بات کرتے تھے, ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ اکثر کوٹ کرتے تھے ان کا سینٹینس, قرآن از دی ورڈ آف گاڈ اینڈ سائنس از دی ورک آف گاڈ. دونوں میں کوئی کانٹراڈکشن نہیں. سائنس کیا ہے؟ اسٹڈی آف نیچرل ورلڈ. نیچرل ورلڈ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا.
تو جب ہم سائنس پڑھنے جا رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے ورک کو انڈرسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں. ماڈرنزم کیسے آئی, ٹھیک ہے, چرچ کا کیا رول تھا, اور کس طرح سے گورے جو ہے وہ پوسٹ ماڈرنزم تک آ گئے, پھر آپ کو گیم سمجھ آئے گی کہ ہوا کیا ہے. ادروائز کہاں کلیش ہے. اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو کہا کہ غور و فکر کرو, جستجو کرو, ڈھونڈنے نکلو, میری کریشن کو اسٹڈی کرو, لیکن اس کا مقصد بینیفیشل ہونا چاہیے, اس کا مقصد ڈسٹرکشن نہیں ہونا چاہیے, اس کا مقصد نیگیشن نہیں ہونا چاہیے آف دا کریٹر. جب اس کا مقصد نیگیشن آف دا کریٹر ہو گیا, جب اس کا مقصد ڈسٹرکشن ہو گیا, ایٹامک بام بنانے لگ گیا, لوگوں کو پھر تھریٹن کرنا شروع کر دیا پاور پالیٹکس کے ایسے, تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہا, کنڈیم بھی کیا قرآن میں اس ایٹیٹیوڈ کو, اور ظاہر ہے کہ پھر انسان غلط سائڈ پہ چلا جاتا ہے, پھر کانٹرڈکشن آ جاتی ہے. تو یہ ورک آف گاڈ کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں, یہ تفسیر بیان نہیں ہو رہی ہے, پلیز بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. اگر کوئی یہ کہے کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ یہ ڈارک میٹر کی طرف اشارہ ہے, تو یہ غلط بات ہے. تفسیر سے مراد ہوتا ہے کہ اللہ کی ایک بات سے کیا مراد ہے. تفسیر علماء نے لکھ دی ہے, مفسرین نے. تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کریں, اس میں آپ کو علمی پوائنٹس مل جائیں گے, کیونکہ تفسیر ہوتا ہے کہ ہر عام بندہ اس کو سمجھ جائے, ایک گاؤں کا بھی بندہ سمجھ جائے. اگر میں یہاں ڈارک میٹر کو تفسیر کہنے لگ جاؤں تو یہ ہر عام بندہ نہیں سمجھ سکتا. آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, اس لیے میں آپ کو اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریشن پہ غور کرتے ہیں. یہ تفسیر نہیں ہے, یہ ہم ورک آف گاڈ آف سائنس کی بات کرنے لگے. اوکے, اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے سائنس میں سے کہ ہیون اور ارتھ کھڑے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجہ سے. وہ کیا فورسز ہیں جس کی وجہ سے اتنی بھاری ہیونلی باڈیز کھڑی ہوئی ہیں؟ گریوٹی ہے. گریوٹی کے علاوہ کچھ ہے. ابھی لیٹلی سائنس نے دریافت کیا کہ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی, میں بائی دا وے آپ کو ایک اسٹیٹسٹک بتا دوں, ہماری جو ویزیبل یونیورس ہے, جو آپ کو نظر آ رہی ہے, جو کہ ریگولر میٹر ہے, وہ صرف 5% ہے. اس پہ آپ ریسرچ کر لیں. 95% انویزیبل میٹر ہے. ہمارا جو 95% ہے دیٹ از انویزیبل. اس میں کیا آتا ہے؟ اس میں 68% جو ہے وہ ڈارک انرجی ہے. اب ڈارک انرجی کیا ہے, اس پہ آپ مزید ریسرچ کر سکتے ہیں. اور اس میں جو 27% ہے وہ ڈارک میٹر ہے. اور ان کی خاص بات کیا ہے میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں آسان لینگویج میں. دیکھیں, ڈارک میٹر جو ہے اکارڈنگ ٹو کرنٹ فزکس, ابھی ہو سکتا ہے اس میں مزید کچھ ایڈیشنز ہوں گی, ڈیفینیٹلی ہوں گی. کرنٹ جو فزکس ہے اپنی لمیٹیشنز کے مطابق جو ہمیں بتا رہی ہے, وہ یہ بتا رہی ہے کہ ڈارک میٹر سلوز ڈاؤن دی ایکسپینشن آف یونیورس, کیونکہ یونیورس ایکسپینڈ کر رہی انفائنیٹلی ایک غبارے کی طرح. یہ فیکٹ قرآن میں مینشن ہے کہ ہم نے ہی ہیونز اور ارتھ کو بنایا, اور ہم ہی ہیں جو اس کو پھیلانے والے ہیں, ہم ہی اس کو ایکسپینڈ کرنے والے. ڈارک میٹر سلوز ڈاؤن دی ایکسپینشن وائل ڈارک انرجی اسپیڈز اٹ اپ, بیلنس قائم ہو رہا ہے. اوکے, اور یہ اتنا زبردست بیلنس ہے, یہ اتنا زبردست بیلنس ہے کہ امیجن کریں کہ اگر یونیورس تھوڑا سا ایک کیوٹک انداز میں ایکسپینڈ ہونے لگ جائے یا ایک کیوٹک انداز میں کانٹریکٹ ہونے لگ جائے تو کچھ بھی نہیں بچے گا. ایوری تھنگ ول فال ٹو پیسز, ہر چیز ختم ہو جائے گی. اگر ایک بھی چیز اپنی پوزیشن سے ہل گئی, اپنی ایکسس سے ہل گئی. تو ڈارک میٹر, دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, ایکسپینشن آف یونیورس کو سلو ڈاؤن کرتا ہے اکارڈنگ ٹو کرنٹ فزکس, اور ڈارک انرجی اس کو اسپیڈ اپ کرتی ہے. ڈارک میٹر ورکس لائک این اٹریکٹیو فورس, a kind of cosmic cement that holds our universe together. یہ جو ڈارک میٹر ہے یہ ایک اٹریکٹیو فورس کی طرح کام کرتا ہے, ایک کاسمک سیمنٹ کی طرح. جیسے سیمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اینٹوں کو ہولڈ ٹوگیدر کرتا ہے, تو یہ کاسمک سیمنٹ ہے جو کہ ہماری یونیورس کو ہولڈ ٹوگیدر کیے ہوئے ہیں. This is because dark matter does interact with gravity but it doesn't reflect, absorb or emit light. ڈارک میٹر انٹریکٹ کرتا ہے گریوٹی کے ساتھ, لیکن نہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے, ایبزارب کرتا ہے, نہ یہ ایمٹ کرتا ہے لائٹ کو. یہ انہارمڈ گزر جاتا ہے, یعنی انٹریکٹ کرتا ہے لیکن بغیر کسی ڈسٹربنس کے یہ گزر جاتا ہے گریوٹی کے تھرو. مین وائل ڈارک انرجی از اے ریپلسو فورس. ڈارک انرجی جو ہے یہ ریپلسو فورس ہے, ڈارک میٹر جو ہے یہ اٹریکٹیو فورس ہے. A sort of anti-gravity that drives the universe's ever accelerating